السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ آج جو باب ہے یا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور وہ ہے جدال وغیرہ کے لیے طلب علم کی ممانعت۔ یعنی کوئی آدمی اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، مناظرہ کے لیے، مجادلہ کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، جو جہلا ہیں یا عام لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، یا دنیا کمانے کے لیے، پیسے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے اگر دین کا علم کوئی حاصل کرتا ہے تو شریعت کے اندر اس کی سخت ممانعت کی گئی، اور اس طرح کی حدیث اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے گزر چکی ہے، جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور یہ لوگ اللہ کے لیے حاصل کرنے کے بجائے دنیا کے لیے ریاکاری کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور ریاکاری یہ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہی کہیں سنائی گئی ہے۔ تو ایسے لوگ یا تو پہلے ہی ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم کے اندر رہیں گے، کیونکہ ریاکاری اگر عبادات کے اندر ہے، اعمال میں ہے، تو یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے، لیکن اگر ایمان میں ریاکاری ہے تو یہ بڑا شرک اور بڑا کفر ہے۔ جیسے منافقین تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، ان کی ریاکاری کہاں تھی؟ عبادات کے اندر تو تھی، لیکن ایمان میں ان کی یہاں ریاکاری تھی۔ انہوں نے ایمان دل سے نہیں قبول کیا تھا، صرف ظاہر میں انہوں نے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو اگر ایمان کا تعلق، اگر ریاکاری ایمان میں ہو تو کفر ہے، وہ نفاق ہے، لیکن اگر عبادات میں ہے، اعمال کے اندر ہے، تو اس کو ریاکاری شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اب شرک اصغر کرنے والے کے بارے میں علماء کا دو قول ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ شرک اصغر کرنے والا بھی جہنم کے اندر ضرور جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی شرک ہے، لہٰذا اسے بھی اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ چھوٹا شرک کرنے والا ہمیشہ میں جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا، لیکن اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ کون کہتا ہے یہ؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بہت سارے علماء نے اس قول کو یعنی قبول کیا ہے، مانا ہے۔ علماء کی ایک دوسری جماعت ہوئی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر وہ جہنم میں گیا بھی چھوٹا شرک کرنے والا تو ہمیشہ میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس پر دونوں علماء کا، دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے کہ اگر وہ چھوٹا شرک کرنے والا جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا، جہنم سے اسے نکالا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ضرور جہنم میں جائے گا، اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے جہنم میں داخل کر دے۔ جیسے اور گناہوں کا معاملہ ہے، مان لیجیے چوری کرنے والا، رشوت لینے والا، سود لینے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، جہنم میں داخل نہ کرے، اور اگر نہیں معاف کیا اللہ نے، جہنم میں داخل کر دیا، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نہیں، اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا۔
لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ توحید پر ان کی وفات ہوئی ہو، شرک پر وفات نہ ہوئی ہو۔ اگر شرک پر وفات ہوگی تو ہمیشہ بڑے شرک پر اگر وفات ہوگی تو ہمیشہ میں جہنم کے اندر ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو آج کا باب بھی اسی سے متعلق ہے کہ جدال یا کٹوجتی کے لیے، مناظرہ کے لیے، ریاکاری کے لیے، دنیا طلبی کے لیے علم حاصل کرنے کی معنی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص شرط ہے، ضروری ہے، کیونکہ عبادت ہے، یہ دین ہے اللہ رب العالمین کا۔ لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری نہیں ہے۔ دنیاوی علم، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، آرکیٹیکٹ بننا، یا اس طریقے سے اور دنیاوی جو علم ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اگر دنیاوی علم حاصل کرنے والا اخلاص ہے اس کے ہاں الحمدللہ، لیکن اگر نہیں ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے علم کے لیے اخلاص نہیں ضروری۔ دنیا کمانے کے لیے، مال کے لیے اور پیسے کے لیے کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، لیکن کیوں؟ اس لیے کوئی دین کو نہیں بیچتا ہے، دنیا کماتا ہے، دنیا کے لیے وہ کر رہا ہے، اور دنیا دین کا علم نہیں ہے وہ، اس لیے اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ لیکن دینی علم کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے۔ تو چونکہ یہ سب جو علم کی بات ہو رہی ہے، کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی یا دینی علم کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے یہاں اخلاص نہیں ہے، کٹوجتی کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے ریاکاری کے طور پر حاصل کر رہے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس کے تحت انہوں نے ایک اثر نقل کیا، اس سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے بیان کی تھی، اس کے تحت انہوں نے ایک اثر نقل کیا جو عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ وعن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال من طلب العلم لأربع او لأربع دخل النار او نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس إليه او ليأخذ به من الأمراء۔ رواه الدارمی فی سنن۔ امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر اس کو بیان کیا ہے مقدمے میں، اور امام دارمی کا جو مقدمہ ہے بڑا علمی اور زبردست مقدمہ ہے، توحید اور سنت کی فضیلت میں اور شرک اور بدعات کی مذمت میں بہت ہی زبردست مقدمہ ہے۔ اور اس مقدمے کا یہاں دعویٰ سینٹر میں جبیل کے دورہ علمیہ بھی ہوا ہے، یاد رکھیں آپ لوگوں کو، بھول گئے سب؟ کس نے کرایا تھا؟ ڈاکٹر کلیم الدین یوسف صاحب، جو بھی مدینے کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، دکتور آ کر رسالہ تیار کر رہے ہیں، انہوں نے کرایا تھا 2 دن۔ مذکرہ بھی ہم نے تقسیم کیا تھا، وہ مختصر ترجمے کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ تو وہ بہت ہی عظیم مقدمہ ہے وہ، تو اس لیے اس اور ان کی کتاب سنن پہ ہے، سنن نام ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن کی کتاب ہے، سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں جو ہے مقدمے میں انہوں نے اس کو، مقدمہ بڑا جامع ہے، بڑا علمی مقدمہ ہے ان کا، علماء کے لیے، طلبہ علم کے لیے۔ تو اس میں یہ ساری یہ حدیث انہوں نے یا یہ قول عبداللہ بن مسعود کا نقل کیا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہاں حدیث میں یا محدثین کے ہاں جہاں بھی آئے کہ ان عبداللہ، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ یہ قاعدہ ہے، کیونکہ ان کا عبداللہ بہت ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس طریقے سے اور بہت سارے، یعنی عبداللہ جن کا نام عبداللہ تھا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ عبداللہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں پورے حدیث کی کتابوں میں، جہاں بھی آئے کہ عبداللہ نے اللہ کے رسول سے روایت کیا تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں من طلب العلم لأربع، اے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس نے علم کو 4 چیزوں کے لیے طلب کیا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، اور نحو هذه الکلمہ، یا اس طرح کی انہوں نے کوئی اور بات کی، اس طرح کے
الفاظ کے علاوہ کوئی اور لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ نمبر 1 لیباہی بھی علماء، علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فخر کے لیے اور برتری ثابت کرنے کے لیے۔ نمبر 2 اور لیباہی بھی صفحاء، یا جو صفحاء ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، علم نہیں ان کے پاس بیچارے، تو ان سے مجادلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جدال کرے، کٹوتی کرے، لڑائی کرے ان سے۔ اور یہ صفحہ ادی وجوہ الناس الیہ، یا شہرت کے لیے، لوگوں کا چہرہ اپنی طرف موڑنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ شہرت کے لیے، کہ لوگ مجھے کہ ہاں یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ تو شہرت کے لیے اگر ایسا کرتا ہے، یہ 3 باتیں اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے کعب بن مالک کی، اس میں 3 باتیں ہمارے نبی نے بیان فرمائی۔ چوتھی بات یہ فرماتے ہیں اور یاخذ بہ من الامراء، یا امراء سے مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، کہ وہ امراء اور جو مالدار لوگ ہمیں مال دیں گے، پیسہ دیں گے، یہ اس کی نیت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، یا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود سے بات کرنے والے کون ہیں یہاں پر؟ ابو وائل ہیں۔ ابو وائل ان کا نام تھا شقیق بن سلمہ، تابعی ہیں یہ، اور تابعی کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی حالت میں، اور اسی پر ان کی وفات ہوئی، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان کو مخضرم قرار دیا ہے، کن کو؟ شقیق بن سلمہ کو۔ مخضرم کسے کہتے ہیں؟ مخضرم کہتے ہیں ایسے شخص کو جسے اللہ کے رسول کا زمانہ ملے، جاہلیت کا زمانہ ملے، اور اسلام بھی قبول کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب نہیں ہوا، اس کو مخضرم کہتے ہیں۔ اور تقریباً 20 لوگ ہیں ایسے جو محدثین میں یا مورخین نے بیان کیے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ اسے ملا، زمانہ جاہلیت بھی ملا، اسلام بھی قبول کیا انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں ہوئی۔ یا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، نہیں ملاقات ہوئی، یا ہمارے نبی کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کا زمانہ پایا، ملاقات بھی ہوئی، لیکن اسلام نہیں قبول کیے تھے جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ تو کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ شرف کی بات کب ہوگی؟ جب ایمان کی حالت میں ہمارے نبی سے ملاقات کریں گے۔ ورنہ ابو لہب بھی تو ہمارے نبی سے ملاقات کرتا تھا، ابو طالب تو آپ کو پالا پوسا، ابو جہل بھی ہمارے نبی سے کتنی بار ملاقات کی، بہت بار ملاقات کی، اور مشرکین سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی حالت میں۔ تو مخضرم کہتے ہیں، مخضرم کے معنی ہوتے ہیں کٹ جانے کے۔ اس کو کیوں کہا گیا کٹ؟ یعنی اپنے ساتھیوں سے یہ الگ ہو گیا۔ کن ساتھیوں سے؟ جی صحابہ سے، کیونکہ صحابہ کن کو کہا گیا؟ جو اللہ کے رسول سے ایمان کی حالت میں ملاقات کریں۔ یہ ملاقات تو ہوئی لیکن ایمان ان کے پاس نہیں تھا، یا اللہ کے رسول کا زمانہ پایا لیکن ایمان کی توفیق بعد میں ملی، ہمارے نبی کی وفات کے بعد۔ تو جو ان کے ساتھی تھے، جو زمانہ ان کو ملا، ان سے پیچھے رہ گئے، کٹ گئے، اس لیے ان کو مخضرم کہا گیا۔ صحابہ اور تابعین کے درمیان کے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگوں ان کو مخضرم کہا کہ ان کو شقیق بن سلمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، رضی اللہ عنہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے اصطلاح ہے، ویسے کسی اور کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، لیکن جو اصطلاح ہے وہ صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر 4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان 4 چیزوں کے لیے اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنم میں عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ تو بہت پہلے سے آ چکا ہے، عظیم صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہائے صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، تقریباً 6 صحابی ہیں مسلمان، 6 جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، ہم تمام غزوات میں شرکت کی انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاٹھی، ڈنڈا اور آپ کا لوٹا پانی اور آپ کا نیزہ لے کر کے چلتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ بہت علم دیا اللہ کا، دبلے پتلے تھے لیکن علم کا پہاڑ تھے، جی ہاں، مضبوطی تھی ان کے پاس علم کی، اور انسان علم سے مضبوط ہوتا ہے، بدن سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ پہلوانوں کو دیکھو، بہت ان کے پاس طاقت ہوتی لیکن مضبوط نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب ایمان ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تو اصل طاقت اور قوت وہ ہوتی ہے۔ اصل طاقت اور قوت جو ہے موٹاپا نہیں ہے کہ انسان موٹا ہو جائے، لمبا ہو جائے،
یہ اصل طاقت اور قوت نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ اصل طاقت ایمان اور کس کی ہوتی ہے؟ علم کی ہوتی ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو مجھے ہمیشہ امام احمد بن حنبل یاد آ جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی ان کی تعریف پڑھی ہے، بہت دبلے پتلے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں۔ اور اللہ ان کی آزمائش کی، خلق قرآن کا معاملہ پیش ہوا، لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہی ڈٹ گئے وہ، اور 4 بادشاہوں کا ظلم انہوں نے سہا، اور اتنا ان پر ظلم کیا گیا، اور اس طریقے سے پر کوڑے برسائے گئے، لیکن پہاڑ کے طریقے سے ڈٹے رہے۔ اور جو کوڑا برساتا تھا، لوگوں نے کہا کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مار دیا تھا تو ہاتھی چڑھاڑ کر کے اور چلا کر کے بیٹھ جاتا، لیکن وہ ثابت قدمی انہوں نے اختیار کی۔ امام احمد بن حنبل بہت دبلے پتلے انسان تھے، موٹے تازے نہیں تھے، لمبے جی، لیکن علم کا پہاڑ تھے، ایمان کا پہاڑ تھے، وہ ثابت قدمی، صبر، استقامت کی مثال تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بھی وہ اسی سے دبلے پتلے، ایک مرتبہ پیڑ پر چڑھے، تیز ہوا چلی، ہلنے لگی، دنیا ان کی ہلنے لگی تیز ہوا چلنے سے، اس قدر۔ حضرت عمر کہتے تھے کنیف بولیا علم، کنیف یعنی دبلے پتلے چھوٹے، لیکن علم سے بھرے ہوئے، علم سے بھرے ہوئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 لوگ یا 4 چیزوں کے لیے اگر علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنم میں داخل کرنے کا میں نے 2 مطلب بیان کیا آپ کے سامنے۔ پہلا مطلب یہ یا تو اللہ اسے پہلے جہنم میں داخل کرے گا، لیکن چونکہ یہ بڑا شرک نہیں ہے لہٰذا وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ یا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی سزا یا ایسا جرم ہے جس کی سزا جہنم ہے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ نہیں؟ جیسے مان لیجیے کوئی بچہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، اس کا وہی ہے کہ فیل ہونا چاہیے، اس کو نہیں جواب لکھا، لیکن اس پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دیا گیا، اس کی حاضری دیکھ کر کے یا اور اس کا اخلاق دیکھ کر کے، اساتذہ کے ساتھ اچھا معاملہ دے کر کے اس کو نمبر دے کر پاس کر دیا۔ لیکن اس کی کیا چیز ہے؟ اس کو فیل ہی ہونا چاہیے، امتحان میں لکھا نہیں ہو لیکن پاس کر دیا گیا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس کو پرموٹ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ترقی دے دی گئی، حالانکہ اس کا نمبر اتنا نہیں تھا لیکن پھر بھی ترقی دے دی گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو جرم ہے یہ اس کی سزا یہی ہے کہ جہنم میں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ کی مشیت۔ اللہ تعالیٰ احسان والا ہے، کرم والا ہے، اللہ نے احسان اور کرم کیا کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا۔ بڑا شرک ہوتا تو اللہ نہیں معاف کرے گا، بڑا شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے۔ 3 چیزیں علماء سے مناظرہ اور بیوقوفوں سے مجادلہ اور شہرت، یہ 3 چیزیں اس سے پہلے حدیث میں بھی آ چکی ہیں، جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، لہٰذا ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عمراء اور مالداروں سے مال لینے کے لیے، یہ اس کا مقصد ہے، ان کی رضا کے لیے تقریر کرتا ہے، ان کی رضا کے لیے اور ان سے واہواہی کے لیے اور ان سے مال کے لیے ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور حق بیانی نہیں کرتا، حق کو چھپا لیتا ہے تاکہ جو ہے، اور یا جواب غلط دیتا ہے تاکہ مجھے انعام ملے۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے، حق بیانی کرتا ہے، حق کو نہیں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ جو اسی کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اور یہ اندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کسی عالم کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں، کہ بھئی یہ ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے، یا ریاکاری کے طور پر درس دیتا ہے، یا ریاکاری کے طور پر حج کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر حکم لگائیں کہ وہ نماز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے یا وہ عبادت دکھانے اور ریاکاری کے لیے کرتا نہیں، کیونکہ ایسی چیز ہے جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے پابند ہیں، اندر کے پابند نہیں ہیں۔ اندر کا حساب کون لے گا؟ جو اندر جاننے والا ہے۔ ہم اندر کی چیزوں کو نہیں جانتے، ہم ظاہر کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے اگر ظاہر میں کوئی غلط کرے گا تو ہم یہ کہیں گے سنت کے خلاف ہے۔ کوئی بدعت کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو ہم یہ کہیں گے نہیں کہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، کیونکہ ظاہری چیز ہے۔ کیا ہے؟ ظاہری چیز ہے۔
کوئی نماز سے پہلے زبان سے نیت کرتا ہے تو اب کیا کہیں گے؟ بدعت ہے. ہم کیا کہیں گے؟ بدعت، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. یا اس طریقے سے اور کوئی گناہ بدعت کا کام کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی آپ یہ عمل اللہ کے کے حساب نہیں ہے. ظاہری میں اس پر ہم حکم لگائیں گے، لیکن جو اس کا مسئلہ اخلاص کا معاملہ ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے وہی کا دروازہ بند کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہی کے ذریعے سے بتایا کہ کون کون منافق ہیں. اس لیے صحابہ نے کسی کے بارے میں بتایا کہ وہ فلاں منافق فلاں منافق نہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ یہ کہ اگر کوئی اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیں، اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیں تو کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں جسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے بہت خوش ہو، قرآن کی بے حرمتی ہو بہت خوش ہو، ہمارے نبی کی شان گستاخی اسے خوشی اسے محسوس ہو، تو ہمیں کہیں گے کہ منافق ہے. اگر وہ ظاہر کرتا ہے تو، اگر نہیں ظاہر کرتا ہے تو ہم نہیں کہہ پائیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ 4 لوگ بطور مثال ہیں، ورنہ وہ سارے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اخلاص کے طور پر نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں، جو مقصد مذموم ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر داخل ہیں. اس لیے مثال دی جاتی ہے کہ اس کے لیے، ورنہ ایسا نہیں کہ 4 کے علاوہ کوئی اور دنیا کے لیے کرتا، مان لیجیے دنیاوی مقصد ہے اس کا اور 4 میں داخل نہیں ہے تو کیا وہ اس میں نہیں داخل ہوگا؟ وہ بھی اس کے نہیں داخل ہوگا. کیونکہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے طور پر علم حاصل کرے گا تو ایسے شخص اس میں داخل نہیں ہوگا. ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے، چاہے وہ مجادلہ کے لیے، چاہے مال کمانے کے لیے، چاہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چاہے جھوٹے فتوے دینے کے لیے، چاہے وہ شرک کو اور بدعت و خرافات کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، ان تمام مقاصد کے لیے جو انسان استعمال کرے گا وہ اس وعید کے اندر داخل اور شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں یہاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں اصول ایمان کے اندر. کوئی سوال کر سکتا ہے علم کا، یہ علم کی باتیں ہیں اور اسے اصول ایمان کے اندر کو بیان کیا گیا، اسی لیے مصنف نے بیان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے. اور ریاکاری ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے منافی ہے، اخلاص کے منافی ہے، ایمان کے جو اصول ہیں ان کے منافی ہے. اسی لیے یہ ساری باتیں مصنف نے کتاب الایمان یا اصول ایمان کے اندر بیان کیا، جو اگرچہ بظاہر نہیں سمجھ آتا ہے کہ بھئی تو علم اور یہ ساری باتیں ایمان سے اس کا کیا تعلق ہے، ایمان سے یہ اس کا تعلق ہے. اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کو پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کا، اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور حکمت کے ساتھ، اچھی معزت کے ساتھ اسے لوگوں کے اندر عام کرنے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.